السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 102 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالی، ربکم تمہارا رب، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، خالق ہے، کلی شیء ہر چیز کا، فاعبدو سو تم عبادت کرو اسی کی، وہوا اور وہ، علی کلی شیء وکیل اور وہ ہر چیز پر، شیء وکیل خوب نگران ہے۔ آیت نمبر 103۔ لا تدرکوہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، وہو اور وہ، یدرک الابصار پا لیتا ہے سب آنکھوں کو، وہو اور وہ، وہو اللطیف الخبیر اور وہ بڑا باریک بین خوب خبردار ہے۔ ابصار بصار نگاہ کی جمع ہے، یعنی انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، اور اگر اس سے مراد رؤیت بصری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے ہوگا، یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تاہم یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اس لیے معتزلہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں نہ آخرت میں، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی تھیں، جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کیونکہ اس آیت کی روح سے سیدنا پیغمبر سمیت کوئی بھی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، البتہ آخرت کی زندگی میں یہ دیدار ممکن ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا اثبات فرمایا،
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کئی چہرے یعنی قیامت کے دن کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ لا تدرکوہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی نگاہیں دنیا میں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کا معنی اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو تمہیں بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لا تدرکوہ الابصار، پھر فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دیکھنے کے قائل تھے، مگر وہ بھی کبھی ساتھ یہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھ سے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ تمام بحث دنیا میں آنکھوں سے نہ دیکھ سکنے کی ہے۔ اگرچہ آخرت میں آنکھیں دیدار الہی سے ضرور فیض یاب ہوں گی، یہ بات صحاح مسانید اور سنن میں بھی کئی سندوں کے ساتھ مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، اور نہ اس کی ذات پاک کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے۔ وہ میزان کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آگ ہے، اگر وہ اسے دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو مخلوق میں سے جلا دیں جس پر اس کی نظر پڑے۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ذات کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا اس میں سے کوئی چیز چھپائی جس کی تبلیغ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم اپنے رب کو بھی ظاہراً اسی طرح دیکھو گے جس طرح بغیر کسی تکلیف کے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ آیت نمبر 104۔
قد تحقیق جاءکم آ چکی تمہارے پاس بصائر دلیلیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فامن پھر جس نے ابصرا بصیرت سے کام لیا فالی نفس ہی تو اپنے ہی لیے ومن اور جو عامیہ اندھا رہا فعلیہا تو اسی پر ہے وبال اس کا وما آنا اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بے حفیظ محافظ بصائر بصیرات کی جمع ہے جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے جہاں مراد وہ دلائل و براہین ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بیان فرمایا ہے جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنا لے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے نہیں اپنائے گا تو اسی کا نقصان ہے جیسے فرمایا مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا سورہ بنی اسرائیل میں اس کا مطلب بھی وہی ہے جو زیر وضاحت آیت کا ہے بلکہ صرف مبلغ داعی اور بشیر و نذیر ہوں راہ دکھلانا میرا کام ہے راہ پر چلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو فرمایا تھا یہاں بصیرت سے مراد وہ دلائل اور نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے جو شخص ان دلائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق کا اعتراف کر لے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا اور جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے گا اور حق کو قبول نہیں کرے گا تو اس کے انجام بد سے اسی کو نقصان پہنچے گا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ارشادی باری تعالیٰ ہے فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا سورہ یونس میں تو جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنی جان ہی کے لیے راستے پر آتا ہے اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے ومن عمیہ فعلیہا یعنی جو ان روشن دلائل و براہین کو دیکھنے سے اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ سورۃ الحج میں پس بے شک قصد یہ ہے یعنی یہ قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ